نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمامی احباب باغ بلند درود و سلام کے تحفے نذران گجرے سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پیش فرمائیے صلوات و سلام سیدی یا رسول اللہ۔ سب پڑھ لیں روشی پڑھیں۔ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خالق کائنات ہے، مالک کائنات، اے خالق ارض و سماوات، اے خالق محمد و آل محمد، ہم سب کے تمام تر صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اور جو کچھ بڑا سنا سمجھا جائے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ جو آیا مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف سعادت اور برکت حاصل کی، اللہ تعالیٰ قرآن کریم برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے، سن لو بے شک میرے جو اولیاء ہیں، میرے جو دوست ہیں، ولی ہیں، رب کے جو بیلی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے متعلق ارشاد فرما رہا ہے، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کسی طرح غمناک ہوں گے، نہ انہیں کسی قسم کا کوئی ڈر ہوگا، نہ خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اچھا، یہ کن لوگوں کی صفت ہے؟ اگلی آیت میں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، سب سے پہلے مسلمان ہوئے، ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد ایمان کے بعد انہوں نے تقویٰ اختیار کیا، انہوں نے تقویٰ اختیار کیا، متقی ہو گئے، یعنی اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے ہو گئے۔ اور یہ صفات تمام اولیاء کی ہیں جو بھی اللہ کے بندے ہو گئے۔ لیکن پھر آج ہم نے پیش کرنا ہے حضرت سیدی غوث اعظم جیلانی علیہ الرحمہ رضوان کی بارگاہ میں، تو ایک شعر سے آغاز کرتا ہوں کہ کیا خوب کہا اعلیٰ حضرت نے ان کی شان کو دیکھ کے، غوث اعظم سرکار کی شان کو دیکھ کے کیا کہا اعلیٰ حضرت نے، فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، کہ اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا۔ ایک بات یہ تو آپ سمجھ گئے کہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، کہ آپ کا کیا ہی شان ہے، واہ واہ کہا کہ یا غوث اعظم سرکار آپ کا کتنا بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ اور اس کے بعد جو فرمایا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، یہ جنہیں اونچے اونچے کہا جا رہا ہے، آپ غور فرمائیں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم برہان رشید میں ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی انبیاء کرام علیہ السلام کی شان، تو ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہمارے رسول ہیں جنہیں ہم نے مبعوث فرمایا ہے، خلق فرمایا ہے، جنہیں بھیجا ہے، یہ جو رسول ہے
یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جتنے بھی رسول ہیں ان سارے رسولوں میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت بخشی ہے، بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو عظیم جماعت ہے ان میں سے کوئی بھی چھوٹے درجے کا رسول نہیں ہے، سارے کے سارے جب ہیں ہی رسول اور ہیں ہی نبی تو پھر انبیاء اور رسول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مقام و مراتب جو ہیں، درجات جو ہیں، یہ بہت بڑے ہیں، اور ان بہت بڑے درجات میں سے، بہت بڑی فضیلت میں سے، بہت بڑے مراتب میں سے جو بڑے درجے کے انبیاء اور رسول ہیں، ان بڑوں میں سے بھی کچھ کو ہم نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ یعنی انبیاء اور رسولوں کی جب بات ہوتی ہے نا، جب اللہ کے نبیوں کی بات ہوتی ہے تو بات اس طرح ہوتی ہے کہ اللہ کے جو انبیاء ہیں ان میں سے کوئی چھوٹے درجے کا تو ہے ہی نہیں، سب بڑے درجے کے ہیں، اور جو بڑے درجے کے ہیں ان بڑے درجے والوں میں سے بھی کچھ کا اور بڑا درجہ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ نے کلام کا شرف بخشا، یعنی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، اور کسی کو اللہ کریم نے اپنا روح بخشا، روح فرمایا، روح اللہ علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم، اور انہیں دم کا معجزہ عطا فرمایا کہ وہ نابینا کو دم کرتے تھے تو وہ بینا ہو جاتا تھا، یعنی نابینا اندھے کو، حافظ کو، جسے آنکھوں سے نظر ہی نہیں آتا تھا، جو پیدائشی نابینا ہوتا تھا اس کو بھی آپ دم کرتے وہ فوراً بینا ہو جاتا، اور کوڑ اور برس والے کو، یعنی جس کے زخم ہو جائے اور ایسا زخم ہو جائے دنیا کائنات میں اس کا کوئی علاج نہ ہو، ڈاکٹر کہیں کہ یہاں موری لگ گئی ہے، اس قسم کا زخم ہو گیا ہے کہ یہ ہڈیوں کو کھانے والا ہے، یہ گوشت کو کھا جانے والا ہے، اس پہ کوئی اینٹی بائیوٹک اثر نہیں کرتی، تو اس کو کاٹنا پڑے گا، یعنی بدن سے جدا کرنا پڑے گا، ورنہ یہ سارے انسان کو کھا جائے گا زخم۔ تو ایسا اگر کسی کو مرض لگ جاتا جس کا کوئی علاج دنیا میں نہ ہوتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دم کرتے تو اسے شفا ہو جاتی۔ اسی طرح بس کے نشان، جو سفید نشان لوگوں کو پڑ جاتے ہیں، یہ جسے پھلبیری بھی کہتے ہیں، اس کا بھی کوئی علاج دنیا میں نہیں، باوجود اس کے کہ اس کا کوئی علاج اس وقت میں تو بالکل ہی نہ تھا۔ اب تو کوئی لوگ علاج کرتے بھی ہیں، لیکن اس دور میں بالکل کوئی علاج نہ تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ اس کو دم کرتے وہ ٹھیک ہو جاتا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اونچے اور بڑے مراتب والے انبیاء اور رسولوں کو مزید مراتب اور درجات میں اعلیٰ اور افضل کیا، بعضوں کو بعضوں پہ فضیلت بخشی، اور سب سے زیادہ جنہیں فضیلت اور مرتبہ اور درجہ عطا فرمایا وہ آپ کے میرے آقا کریم علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بنائے سب سے پہلے گئے، مبعوث سب سے آخر میں فرمائے گئے، بھیجے سب سے آخر میں گئے۔ تو جب رسول عظیم کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، اس پہ شاعر نے کیا خوب کہا، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، کہیے دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، 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 معجزہ بن کے آیا ہمارا
یہ معجزے انبیاء کو خدا نے یعنی جتنے انبیاء اکرام علیہ السلام تھے ان کو معجزات عطا فرمائے، ان کے نبوت کی دلیل کے لیے معجزات عطا فرمائے، لیکن کسی کو ایک معجزہ، دو معجزے، تین معجزے دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، مگر ہمارے نبی معجزہ بن کے آئے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام سراپا معجزہ ہے، سرتا پا معجزہ ہے۔ آپ کی انگلی ہلتی ہے تو چاند ہلنے لگتا ہے، آپ کی انگلی کا اشارہ ہوتا ہے سورج واپس آ جاتا ہے، آپ کا حکم ہوتا ہے درخت اپنی جڑیں پکھیرتا ہے اور وہ حضور کریم علیہ السلام کی طرف تشریف لے حاضر ہو جاتا ہے، اور حضور اشارہ فرماتے ہیں وہ واپس چلا جاتا ہے۔ یہ کوئی ایک معجزہ نہیں۔ اسی طرح آپ کے دستے مبارک میں جو کنکریاں ہوتی ہیں، پتھر کی کنکریاں جو کسی صورت بول ہی نہیں سکتی، گنگوں کو تو زبان ملنا یہ معجزہ ہوا، لیکن اس سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ جن کی زبان ہے ہی نہیں اور جن میں جان ہے ہی نہیں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ بولنے کی، گویائی کی طاقت عطا فرما دیتا ہے حضور کریم علیہ السلام کے معجزے کے لیے۔ تو حضور علیہ السلام کنکریوں کو حکم فرمائے تو کنکریاں خود بول کے بتاتی ہیں کہ ہم کون ہیں۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام کے یہ معجزات ہیں، اور یہ ایسے معجزات ہیں جو آپ علیہ السلام کو ہی عطا فرمائے گئے، کسی اور کو عطا نہیں کیے گئے۔ تو یہ بات ہو رہی ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی۔ تو جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام میں سے بعض کو بعض مقامات اور درجات، مراتب اور معجزات عطا فرمائے گئے، بلند رتبے عطا فرمائے گئے، اسی طرح ولایت میں بھی بعض کو بعض اولیاء پر فضیلت بخشی گئی، بعض اولیاء کو بعض پر فضیلت بخشی گئی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے یوں ارشاد فرمایا کہ اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا، کہیے اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا۔ اچھا، اس کے معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے کہ اونچے اونچوں کے سروں سے، یعنی ولایت میں جو اللہ کے اولیاء ہیں، ولایت میں ان کے سر ایک دوسرے سے اونچے ہیں، قد بڑے سے بڑے ہیں، سر اونچے سے اونچے ہیں، لیکن کوئی کتنا بھی بڑے قد کا ولی ہو، ولایت میں کسی کا کتنا قد بڑا ہو، وہ غوث اعظم سرکار کے قدم سے نیچے ہی ہے، وہ غوث اعظم سرکار کے قدم سے نیچے کی ہے۔ اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا، اور پھر کیا ہوگا، سر بھلا کیا کوئی جانے یہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ، سر بھلا کیا کوئی جانے یہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ اچھا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ حضرت غوث اعظم سرکار کے سر کا کیا مقام ہے، یہ بتایا نا، جتنے اولیاء کے جتنے بھی قد اونچے ہیں ولایت میں، سر اونچے ہیں ولایت میں، غوث اعظم سرکار کے قدم سے نیچے ہی ہیں۔ ان کے قدم کا شان بتانے کے لیے کہا کہ ان کے سر کا مقام کوئی کیا سمجھ سکتا ہے، کتنا اونچا ہے غوث اعظم سرکار کے سر کا مقام، کوئی کیا سمجھ سکتا ہے کہ کتنا اونچا ہے۔ ان کا جب قدم نظر آتا ہے نا، یوں کر کے دیکھتے ہیں، قدم نظر آتا ہے
تو ان کا قدم اتنا اونچا ہے، اتنا اعلیٰ ہے، اتنا روشن ہے، اتنا منور ہے، اتنا نورانی ہے کہ اولیاء آنکھیں ملنے لگتے ہیں۔ اولیاء اچھا، اس مثال کو مزید آسانی سے سمجھنا ہوگا تو نورانی کسی چیز کو دیکھ لیں، جیسے یہ لائٹ ہے، اس لائٹ کی طرف دیکھ لیں تو بعد میں آنکھیں چدیا جاتی ہیں تو پھر ملنی پڑتی ہیں، کچھ دیر کے لیے ایسے ہی ہوتا ہے جیسے نظر ہی کچھ نہیں آ رہا۔ اگر اس لائٹ کا یہ عالم ہے تو سورج کی طرف کوئی دیکھے تو کیا ہوگا؟ دن کے وقت کوئی سورج کی طرف دیکھ سکتا ہے؟ دن کے وقت سورج کی طرف کوئی آنکھ ٹکا کے دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا۔ کہا کہ غوث اعظم سرکار کا قدم ایسا نورانی قدم ہے کہ ان کے قدم کی جانب جب کوئی دیکھتا ہے تو آنکھیں ملنے لگتے ہیں۔ اولیاء، آپ میں نہیں، یہ اولیاء کا شان ہے کہ وہ جب ان کے قدم کو دیکھیں تو وہ آنکھیں ملنے لگتے ہیں۔ تو ہماری اور آپ کی وہاں کیا مجال کہ ہم غوث اعظم کے شان کو دیکھیں۔ اچھا، اسی طرح غوث اعظم سرکار کی بات ہو رہی ہے، غوث اعظم سرکار کی بات، تو حضور سیدی غوث اعظم جیلانی علیہ الرحمہ و رضوان کی یہ بات کرتے ہیں کہ سیدی غوث اعظم جیلانی علیہ الرحمہ و رضوان، آپ ایسے اللہ کے ولی ہیں، ایسے اللہ کے ولی ہیں، تو جو فرمائیے گا کہ آپ نظار مقدس میں رہتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک بظاہر پیر، زندہ پیر جو اپنے مریدین کی مدد کرتے ہیں، کوئی نقش دے کے کرتا ہے، کوئی دعا کر کے کرتا ہے، کوئی دم سے کرتا ہے، کوئی کہیں بھی ہو اس کے لیے دعا کرتا ہے اپنے مرید کے لیے، تو مریدین کے لیے جو زندہ پیر ہے اپنے زندہ مریدوں کے لیے اس طرح مدد کرتے ہیں۔ ہم اپنی مرکز میں رہ کے، اپنے مزار شریف کے اندر رہ کے بھی قیامت تک کے آنے والے مریدوں کی اسی طرح مدد کرتے ہیں۔ اور پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء کاملین کو جب اعزاز بخشا ہے، سمجھ آ رہی بات کی؟ اعزاز جو اولیاء کاملین کو بخشا ہے وہ اعزاز یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نہ انہیں پیچھے کسی گزری ہوئی چیزوں کا کوئی غم ہے، جو پیچھے رہ گئی ہوں، گم گئی ہوں، چھوٹ گئی ہوں، رہ گئی ہوں، ان کا بھی کوئی غم نہیں انہیں، اور جو آگے آنے والی ہے ان چیزوں کا بھی کوئی ڈر اور خوف کسی قسم کا ان کو نہیں ہے، نہ پیچھے والی چیزوں کا کوئی غم اور نہ آگے آنے والی کا ڈر۔ جس طرح انہیں خود ڈر نہیں ہے اور یہ اللہ کو خود ڈر نہیں ہے، تو حضور سیدی غوث اعظم جیلانی علیہ الرحمہ و رضوان کا شان یہ ہے کہ تمام اولیاء خاموشی سے توجہ فرمائیں، قریب ہیں، دعا کی منازل و مراحل میں داخل ہوتے ہیں۔ حضرت سیدی غوث اعظم جیلانی علیہ الرحمہ و رضوان ہی نہیں، تمام اولیاء کا یہ شان ہے کہ وہ غمناک نہیں ہوتے، غمگین نہیں ہوتے، ڈر نہیں انہیں کسی کا۔ تو حضور غوث پاک سرکار فرماتے ہیں مریدی لا تخف، کہ ہم تو نہیں ڈرتے، تو مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مرید، جو میرا مرید ہے اسے حکم فرما رہے ہیں، اے میرے مرید تو بھی کسی سے نہ ڈر کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی ہمیں اللہ کے سوا کسی اور کا کوئی ڈر نہیں، یعنی تیرے پیر کو کوئی ڈر نہیں کسی کا، تو اے میرے مرید تو بھی کسی اور سے نہ ڈر اللہ کے سوا۔ مریدی لا تخف اللہ ربی، نہ ڈرے مرید میرا اور نہ خود فرمایا، نہ ڈرے مرید میرا اور نہ خود فرمایا، کی شان بیاں ہوگے میرا غوث اعظم دا، لڑے لگیاں چورانو جنا قطب بنایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نہیں ڈردا زمانے تو منگتا شہ میراں دا، منگتا
شہ میراں نہ ڈرے مرید میرا نہ خود فرمایا آپ فرماتے میرا مرید ہوگے تو ڈرے نہ. کیوں نہ ڈرے؟ اس لیے کہ آپ فرمانے نے ساڈا رب اللہ ہے. جب اللہ رب ہے یعنی کسی کونسلر کے ساتھ دوستی ہو جائے, SHO کے ساتھ دوستی ہو جائے, چیئرمین MNA کے ساتھ دوستی ہو جائے, کسی دنیا کے بادشاہ کے ساتھ دوستی ہو جائے تو بندہ ساروں اٹھا لیتا ہے اوپر, محلے میں کسی کو چین سے جینے نہیں دیتا, ایسا ہوتا ہے. تو جب ہمارا رب اللہ ہے, ہمارا بادشاہ مالک خالق رازق اللہ ہے, شہنشاہ اللہ ہے جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے, تو پھر ہمیں کس بات کا ڈر ہونا چاہیے؟ اللہ کے جو ولی ہیں ان کا یہ ایمان اور عقیدہ اور یقین یہ اس قدر پختہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے, ہمارا رب اللہ ہے. اس لیے انہیں کوئی نہ تو کوئی جنات ڈرا سکتے ہیں, نہ کوئی آسیب ڈرا سکتے ہیں, نہ کوئی سانپ ڈرا سکتے ہیں, نہ شیر ڈرا سکتے ہیں, نہ کوئی خونی درندے ڈرا سکتے ہیں. شیروں کی سواری کرتے ہیں اللہ کے اولیاء اور سانپوں کے اعصاب پکڑتے ہیں اللہ کے اولیاء, سانپوں کے اعصاب پکڑتے ہیں اللہ کے اولیاء. حضرت ابو الحسن خرقانی آپ نے بھی شیر کی سواری کی ہے, نجمتی سلسلہ کے یہ امام ہیں اور پیشوا ہیں. اور حضرت شیخ احمد زندہ رحمت اللہ تعالی علیہ, شیخ احمد زندہ رحمت اللہ علیہ حضور غوث اعظم سرکار سے پہلے یہ ہوئے ولی, ان سے پہلے کے ولی ہیں. وہ جب بھی کبھی کسی مرید کی طرف جاتے تھے, جب بھی کبھی کسی مرید کی طرف, تو اس پہ لازم آتا تھا کہ وہ پیر صاحب کے لیے تو کھانے پینے کا جو انتظام کرے, اہتمام کرے, لیکن بالخصوص ان کی سواری کا انتظام کرے. اور وہ کیا کرے کہ شیر کی وہ سواری کرتے تھے, شیر کے لیے گائے کا جو ہے وہ نذرانہ پیش کرتا تھا. مطلب کہ بڑا مرید سے بلا نہیں سکتا ہے جی. اور اگر آج کوئی پیر کہے کہ بھائی ٹھیک ہے بلا رہے ہو تو ہم آ تو رہے ہیں لیکن ہماری گاڑی میں تیل آپ نے ڈالنا ہے, تو وہ شیخ احمد زندہ رحمت اللہ علیہ کی نسبت بات کر رہے ہیں. اور مثال کے طور پہ وہ شیر کی سواری کرتے تھے, تو شیر کی سواری کرتے تھے, شیر آتا تھا, شیر کو پھر بھوکا تو نہیں رکھنا ہوتا تھا, شیر کے لیے کھانے کا گائے کا اہتمام ہوتا تھا. اچھا جب بغداد میں تشریف لائے تو حضور سیدی غوث اعظم جیلانی علیہ الرحمہ و رضوان آپ کی بارگاہ میں پیغام بھیجا گیا کہ آپ اب شیخ احمد زندہ رحمت اللہ علیہ ان کی سواری کے لیے گائے کا انتظام آپ کریں. آپ نے اجازت دے دی کہ وہ ہماری حویلی میں سے گائے لے جاؤ اور پیر صاحب کی بارگاہ میں پیش کر دو. اب وہ پیر صاحب کی بارگاہ میں یعنی پیر صاحب کے شیر کے لیے خوراک جا رہی ہے, انتظام ہو گیا ہے, لیکن اس گائے کے پیچھے ایک چھوٹا سا کتا بھی جا رہا تھا, شیر کے پیچھے چھوٹا سا. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کبھی کوئی ایک چڑیا ایک باز کو مار سکتی ہے؟ نہیں مار سکتی. ایک چونٹی ہاتھی کو مار سکتی ہے, ابابیل ہاتھی کو مار سکتا ہے؟ نہیں, یہ عقل کے خلاف ہے بات. اسی طرح شیر کی کتے کی کیا ضرورت کہ وہ شیر کو للکارے. اب وہ کتا جا رہا ہے لیکن جب شیر کے آگے گائے پہنچی, وہ بھوکا شیر گائے پہ لپکا, اور کہتے ہیں نا بھوکا شیر جو ہے وہ زیادہ لڑتا ہے, تو وہ بھوکا شیر لپکا گائے کی طرف, تو وہ چھوٹا سا کتا جو تھا اس نے حملہ شیر پہ کر دیا. اور ایسا حملہ کیا کہ پہلے ساری زندگی سے شیر ہی گائے کھاتا آ رہا تھا, شیر ہی گائے کو چیر پھاڑ کرتا تھا, لیکن اس دن اس کتے نے شیر کو چیر ڈالا, پھاڑ ڈالا اور اس کو ختم کر دیا. اب شیخ احمد زندہ رحمت اللہ علیہ وہ بڑے پریشان ہوئے کہ میری سواری کا خاتمہ کر دیا اور گائے بچ گئی. پیغام پہنچا حضور غوثیت معاد کے پاس. جب ادھر پیغام پہنچا تو فرمایا اگر کتا ہمارا ہے, یعنی گائے کو بھیجنا تھا, ساتھ کتے کو تو نہیں بھیجنا تھا, اس کو کس لیے بھیجا ہے؟ فرمایا بھیجا تو نہیں, اگر وہ خود سے چلا گیا ہے اور اگر اس نے آپ کے شیر پہ حملہ کیا ہے تو وہ بے ادبی تو کرنے والا ہے نہیں,
غوثیت معاب بارگاہ کا وہ کتا ہے تو وہ کوئی بے ادبی تو نہیں کرنے لگا، ضرور کوئی معاملہ ہوگا۔ تو پوچھا گیا تو تحقیق یہ بات نکلی کہ جس مرید کی طرف آپ جاتے ہیں یہ گائے کا نذرانہ لیتے ہیں شیر کے لیے، تو ماڑے مریدوں کی تو پھر بدبختی ہوتی ہے کہ وہ بلا ہی نہیں سکتے، پیرا بختی ہوتی ہے ان کی، وہ پھر دل چھوٹا کرتے ہیں، ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ لہذا ہمارے کتے نے جو شیر پہ حملہ کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ آج کے بعد آپ کو کوئی مرید ماڑا بھی آ کے مل لیا کرے یا آپ مرید کے پاس چلے جایا کریں۔ تو شیخ احمد زندہ رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کی اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پہ آپ نے توبہ کی، اور توبہ بیت کو بھی کہتے ہیں، بیت کی۔ حضرات سی وقات وہ کتا جو حضرت سیدی غوث اعظم جیلانی علیہ الرحمہ رضوان کی بارگاہ کا ہے، اگر غوث اعظم سرکار کا کتا ہو تو اس کی اتنی جرت ہو جاتی ہے کہ وہ شیر کو خطرے میں نہیں لاتا، شیر پہ حملہ کر دیتا ہے جی۔ کسی کتے سے ڈرنا تو دور کی بات، کسی کتے یا بلے سے ڈرنا تو دور کی بات، وہ شیروں سے بھی ڈرتا نہیں، وہ شیروں سے بھی ڈرتا نہیں جو حضرت غوث اعظم سرکار کے در کا کتا ہو۔ کیوں؟ اس پہ بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا، کیا لکھا؟ کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں۔ ڈر کے کیوں کہتے ہیں بھائی؟ ابھی تو آپ کو بتایا ہے کہ حضور غوث پاک سرکار نے فرمایا میرا مرید ہو، اور مرید ہونے کے لیے، ان کا مرید ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ ہاتھوں میں ہاتھ دے جا کے بیعت ہو۔ آپ فرماتے ہیں جو جہاں کہیں بھی ہے ہمارے ساتھ عقیدت رکھتا ہے، دل سے ہمیں پیر مانتا ہے تو ہم اس کے پیر ہیں اور وہ ہمارا مرید ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا قیامت تک کے آنے والے مریدوں کی ہم مدد کرتے ہیں، صرف کہنے کے لیے مرید نہیں ہے۔ اور حضرت مجدد الفسانی جو نقشبندیوں کے امام اور پیشوا ہیں، آپ بھی فرماتے ہیں کہ ہم اپنی مرکز میں رہ کے یہ سارا کچھ دیکھتے اور جانتے ہیں قیامت تک کے آنے والے نقشبندی سلسلہ میں بیعت ہونے والے ہمارے جتنے مریدین ہیں، ہم کو سب کے نام بھی بتائے گئے اور شکلیں بھی دکھائی گئی۔ کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں، کتا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں، کتا۔ اب حضور غوث اعظم سرکار کی بارگاہ میں یوں بھی التجا کر لیں، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا، ان کی نظر کرم مانگنے کے لیے سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا، میرا خالی کا صبر دو، میرا خالی میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث نظر کرم خدا، میرا بنے ہیں دولہا، شادی رچی ہوئی ہے، میرا بنے ہیں دولہا،
محفل سجی ہوئی ہے، سب اولیاء باراتی، سب اولیاء باراتی، کیا خوب ہے نظارہ سرکار غوث اعظم نظر کرم جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، جھولی کو میری بھر دو یا میرا، جھولی کو میری بھر دو یا غوث اعظم، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، غوث پیا کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را۔ آج اتنی گفتگو پہ اختتام کرتے ہیں، جتنا ذکر کر لیا ہے سرکار کا اللہ رب العالمین مقبول و منظور فرمائے، اور سیدی غوث اعظم جیلانی علیہ الرحمہ رضوان کا صدقہ بالخصوص دعا ہے کہ قبلہ شاہ جی کا اور شادرہ سے تشریف لائے ہوئے مہمان اور پردے میں بیٹھی مائیں بہنیں بیٹیاں اور یہ جتنے بھی بچے آج کی مجلس مبارکہ میں شریک ہیں، رب ذوالجلال والاکرام بچے یا بڑے سب کی حاضری کو اللہ کریم مقبول و منظور فرمائے، اور جو جہاں کہیں سے بھی جو حاجات و تمنائیں ارادے اور مقاصد لے کر حاضر ہوا، رب ذوالجلال والاکرام سب کی حاضری مقبول فرما کے سب کی دلی حاجات تمنائیں ارادے اور مقاصد پورے فرمائے۔ سلام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مصطفیٰ جان رحمت سلام شمع بز میں ہدایت پیدا ہو، سلام شمع بز میں غوث اعظم متقا بنو کا، غوث اعظم امام متقا بنو کا، غوث اعظم امام متقا بنو کا، غوث اعظم امام متقا بنو کا، جلوائے شان قدرت پیدا ہو، سلام مصطفیٰ جان ہم شمع بز میں جس کا منبر بنی گردن اولیاء، جس کا منبر بنی گردن
اولیاء جس کا منبر بنی گردن اولیاء جس کا منبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پیدا ہو سلام مصطفیٰ جان یا الہی واسطہ آل رسول یہ سلام آج ثنا فرمانا قبول